عمر ایک دن ہو کہ 100 سال گزر جاتی ہے، عمر ایک دن ہو کہ 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے۔ با اقبال کا معنی ہے خوشحالی کے ساتھ، گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے تو ہم غریبوں کی با ہر حال گزر جاتی ہے۔ زندگی نے گزر جانا ہے جس طرح بھی گزرے۔ ہم لوگ صرف زندگی سے پیار کرتے ہیں، موت سے ہر آدمی ڈرتا ہے، یار موت آ جائے گی، موت آئے گی، اور موت کے خوف میں مبتلا رہتا ہے ہر وقت۔ بندہ احتیاط برتتا ہے، بیماریوں سے بچتا ہے، ایسی غذا کھانے سے بچتا ہے کہ جس سے موت واقع ہو، جس سے مرض میں اضافہ ہو۔ تو سامعین ذی وقار، بندہ مومن کے لیے زندگی بھی نعمت ہے، لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ زندگی سے بڑھ کر موت سے پیار کرتا ہے، اور موت جو ہے وہ زندگی سے بھی بڑھ کر نعمت ہے۔ وہ کیسے؟ ہم تو موت کو سمجھتے ہیں بس ختم ہو گیا، نہیں، اختتام زندگی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تم اس کو اختتام زندگی سمجھ رہے ہو، زندگی کی شام سمجھ رہے ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا حیات ابدی کی صبح طلوع ہونے والی ہے موت کے بعد۔ تو موت سے بھی جو ہے زندگی سے بڑھ کر مومن بندے کو موت سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ موت کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کا شرف عطا ہوتا ہے۔ کیا شہید کے بارے میں آپ نے نہیں سنا کہ شہید جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے وہ رب کا دیدار کر لیتا ہے۔ تو موت شہید کے لیے نعمت ہوئی کہ نہیں؟ زندگی سے بڑھ کر رحمت اور نعمت ثابت ہوئی کہ نہیں؟ اور زندگی سے بڑھ کر ہمیں موت سے پیار کرنا چاہیے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آب حیات کا پیالہ لے کر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام نے آب حیات کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ آب حیات بھیجا ہے اور آپ کو اختیار دیا ہے، آپ یہ نوش فرما لیں اور قیامت تک آپ نہیں مریں گے، آپ کو موت نہیں آئے گی قیامت تک اگر یہ آب حیات کے آپ چند قطرے اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کے متعلق مخلوق خدا سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ نے تمام جن و انس حیوانات کو اکٹھا کر لیا، چرند پرند اکٹھے ہو گئے، ان سے آپ نے باری باری سب سے مشورہ کیا، جنوں نے، انسانوں نے، حیوانات نے، چرند پرند، تمام مخلوقات نے مشورہ دیا کہ جی آپ پی لیجئے، بسم اللہ کیجئے اور حیات ابدی حاصل کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھوڑا سا اندیشہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ اس میری مشاورت میں کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی ایسی ضرور شے جو اس مشاورت میں شریک نہ ہوئی ہو؟ تو کسی نے بتایا کہ ایک خار پشت ہے، وہ باقی رہ گیا ہے۔ خار پشت جس کی پشت پر کانٹے ہوتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں سہ بھی کہتے ہیں، سہ، تو وہ رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلاؤ، جلدی بلاؤ، وہ دور ہے۔ آپ نے گھوڑے کو بھیجا، بھیج جاؤ تم اس کو بلا کر لیا۔ گھوڑا دوڑتے ہوئے گیا، کیونکہ تمام مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ تو گھوڑا گیا تو اس نے انکار کر دیا گھوڑے کو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھوڑا واپس آیا تو کتے کو بھیجا، بھائی جاؤ تم بلا کر لیا۔ تو خار پشت جب کتا گیا بلانے کے لیے تو خار پشت جو تھا وہ جانور وہ کتے کے ساتھ آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، مشورے کے لیے بلایا تھا اور تو نہیں آیا، اس کا اور مشورہ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتا میں نے گھوڑا بھیجا ہے، تو گھوڑے کے ساتھ نہیں آیا، جبکہ یہ اتنا شریف جانور ہے، اس پر سوار ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کا مددگار ہے، تو اس کے ساتھ وہ نہیں آیا، اور کتا جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، خسیس جانور ہے، اس کے ساتھ وہ آ گیا ہے۔ تو اس کا جواب دے۔ خارپشت بولا حضور بات یہ ہے کہ گھوڑا اگرچہ آپ کی نظروں میں شریف ہے لیکن گھوڑا بے وفا ہے، شریف ضرور ہے لیکن بے وفا ہے،
یہی چاہتا ہے جب اس پر کوئی سوار ہوتا ہے تو اس کا دل میں ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ گر جائے اور مجھ سے بوجھ وزن ہٹ جائے، اتر جائے. تو یہ ہر وقت اپنے پشت پر سوار ہونے والے کے لیے بد دعا کرتا رہتا ہے کہ یہ گر جائے. اور پھر بے وفا اس لیے ہے کہ اس کے اوپر اگر دشمن سوار ہو جائے تو یہ اسی کے لیے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ دشمن اور سجن کے لیے، اپنے پرائے کے لیے اس کا ایک ہی رویہ ہوتا ہے. اس لیے یہ گھوڑا اگرچہ آپ کی نظروں میں شریف ہے لیکن میری نظروں میں یہ بے وفا بھی ہے. اور سلمان علیہ السلام کہا اچھا ٹھیک ہے. اور کہا کتا اگرچہ یہ آپ کی نظروں میں ناپاک ہے، خسیس ہے، نجس ہے، ناپاک جانور ہے، لیکن اے اللہ کے نبی جی یہ کتا بے شک ناپاک ہے، خسیس ہے، نجس ہے، لیکن وفادار ہے. بے وفا نہیں ہے، وفادار ہے. ایک لقمہ کوئی اس کو کھلا دے ساری عمر اس کے احسان کو نہیں بھولتا. کوئی ایک لقمہ اس کو کھلا دے زندگی میں کبھی تو یہ اس کے ساری زندگی اس کے سامنے دم ہلا کے کھڑا رہتا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہت خوب، لیکن چلو اب مشورہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آب حیات کا پیالہ لے کر آئے ہیں اور مجھے کہا کہ آپ یہ پی لیں تو قیامت تک آپ کو موت نہیں آئے گی. اب مشورہ یہ کرنا ہے کہ بتا میں پی لوں، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، کیا وہ میرے لیے پینا بہتر ہے کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ مشورہ کیا تو خارپشت نے جواب دیا کہ یہ آب حیات صرف آپ کے لیے ہے یا یہ ساری مخلوقات کے لیے بھی ہے؟ وہ آب حیات جو پانی قیامت تک زندہ رہنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کیا وہ صرف آپ کی ذات تک محدود ہے یا یہ ساری مخلوقات جنوں انس چرند پرند حیوانات بھی پی سکتے ہیں؟ کہا نہیں وہ صرف مجھے اللہ نے اختیار دی میرے لیے. تو کہا اچھا تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو نہ پیئیں. کہا کیوں؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی جی اس کا پینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ وہ پی لیں گے اور قیامت تک زندہ رہیں گے اور یہ جو آپ کے سارے چاہنے والے ہیں، آپ پر فریفتہ ہیں، آپ کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، آپ پر جان کی بازیاں لگا دیتے ہیں، صبح شام آپ کی تابعداری میں گزار رہے ہیں، اطاعت میں گزار رہے ہیں، تو اگر یہ مر گئے تو آپ کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ آپ ان اپنے پیاروں کے مرنے کے دکھ سہ کر رنج و علم سہتے رہیں گے اور پھر آخر کار آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے موت دے دے اور موت آپ کو آئے گی نہیں. تو اس ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جو رنج و علم میں گزاری جائے، جو تکلیف اور اذیت میں گزاری جائے. زندگی بے شک تھوڑی ہو لیکن خوشحالی میں گزاری جائے، وہ زندگی بہتر ہے بجائے اس کے کہ 100 سال دکھ اور رنج و علم میں گزارے جائیں. اس سے بہتر ہے کہ 10-20 سال کی زندگی بندہ خوشی سے گزار دے. تو آپ کے سامنے یہ آپ کے چاہنے والے مرتے رہیں گے اور آپ ان کو بچا نہ پائیں گے، اور آپ زندہ رہیں گے تو آپ کے چاہنے والے نہ ہوں گے تو آپ کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ آپ دکھ اور مصیبت اور اذیت میں مبتلا رہیں گے. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پانی نہ پئیں، یا اگر پلانا ہے تو سب کو پلائیں تاکہ آپ کے چاہنے والے بھی زندہ رہیں اور آپ بھی زندہ رہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا مشورہ پسند کیا، فرمایا ٹھیک ہے تم نے سب سے بہترین رائے تم نے دی ہے. تمام مخلوقات جنہوں نے اس کی رائے کو ٹھکرا دیا اور اس خارپشت کی رائے کو قبول فرما کے آپ نے آب حیات پینے سے انکار کر دیا. تو سامعین زیباکار بتائیں اگر بندہ 200 سال بھی زندہ رہتا ہے اور بندے کی ہڈیوں میں رس بھی ختم ہو جاتا ہے، جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، تو اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر بندہ جب اپنے وقت متعینہ پر موت اس کو آ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے بندہ، تو کیا اس کے لیے وہ وقت پہ مرنا وہ بہتر ہے یا ساری زندگی بے یار و مددگار اور دکھ اور رنج و علم میں گزارنا بہتر ہے؟ تو زندگی جتنی بھی ہے آخر کار موت جو ہے وہ اس کے لیے رحمت ہے. تو موت زندگی سے بھی بڑھ کر رحمت ہے. اور یہ عملی طور پر بھی ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، کئی بوڑھے والدین ہوتے ہیں جن کی اولادیں ان کے ساتھ وفا نہیں کرتی، تو وہ اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ مجھے سنبھال لے، یا چارپائی پہ چڑھ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. جب اس کے تھوکنے سے بھی اس کی سکی اولاد جو ہے وہ نفرت کرتی ہے، اس وقت وہ بزرگ دل میں ہی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے تاکہ مجھے سنبھال لے، یا اللہ مجھے سنبھال لے. اور جو آس پاس رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنی اولاد ہوتی ہے، دیگر
بہن بھائی تمام، جب بندے پر مشکل وقت آ جاتا ہے اور چرپائی پہ چڑھ جاتا ہے، بندہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ بھی خدمت کر کر کے آخر کار وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ ساڑھے اڈے کو سنبھال لے، یا اللہ ہمارے باپ کو سنبھال لے، یا اللہ ہماری امی کو سنبھال لے، یا اللہ میری امی کو، میرے والدین کو، میرے دادا دادی کو پردہ دے دے جی۔ تو وہ رشتہ دار بھی بلا آخر تنگ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار اس عالم کو ذرا مد نظر رکھ کر دیکھیں کہ زندگی نعمت ہے یا زندگی سے بڑھ کر موت نعمت ہے، زندگی رحمت ہے یا زندگی سے بڑھ کر موت رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی یاد میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے خوف میں زندگی گزاریں۔